بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم خراج علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ کل سورہ فاتر کے سلسلے میں اور اس سے پہلے لوگوں کے متعلق عرض کیا گیا. آج کی تراویح میں اور گزشتہ کل کی تراویح کی دو تین صورتیں ہیں، اس کا خلاصہ پیش کیا جائے. سورہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کو قرآن کریم کا دل قرار دیا. جس طریقے سے انسانی دل کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایسے مضامین ذکر فرمائے، اپنی توحید، اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے، اور دنیا بھر میں اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ انعامات اور احسانات ہیں ان سب کا خلاصہ پیش کیا ہے، جو دنوں کو جھنجھوڑنے والا ہے. اس نسبت سے سورت کا نام، اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے قرآن کا دل قرار دیا. سورت کے مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن حکیم آپ کی طرف بھیجا گیا تنزیل العزیز الحکیم، ایسی ذات کی طرف سے جو زبردست ہے، رحم کرنے والی. قرآن کریم کا تنزیل اور اتارنا یہ ایسی ہی ذات کی طرف سے ہو سکتا ہے جو زبردست قدرت رکھنے والی. اس لیے اللہ پاک نے جہاں جہاں پچھلی صورتوں کے اندر قرآن کریم کے اتارنے کا ذکر کیا، وہاں اللہ پاک نے اپنی ان صفات کو کہیں عزیز الرحیم فرمایا تو کہیں عزیز اور حکیم فرمایا. اس لیے کہ رحمت اس کی یہ ہے کہ بندوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا تاکہ بندے ہدایت پائیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، انا جعلنا فی اعناقهم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسے بچایا؟ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، سارے مشرکین آپ کے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درمیان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح تعلیم نکالا. یہ اشارہ فرمایا کہ دعوت والا جب اللہ کی دین کی دعوت میں لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا ہوتے ہیں. آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ مؤمن میں آ رہا ہے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قصے کو ذکر فرمایا، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اللہ پاک نے ایک بستی کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے نائب کو بھیجا. اذ جاء المرسلون، پہلے اللہ پاک نے دو بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، دونوں کا انہوں نے انکار کیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر تیسروں کو بھیجا، اور ان سب نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، کہ ہم سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. لوگوں نے کہا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں بھیجی. نعوذ باللہ، اللہ پاک کی طرف تم جھوٹی نسبت کرتے. ان حضرات نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارے اللہ جانتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا ذمہ صرف اللہ کی دعوت کو پہنچانا ہے. انہوں نے ان سے بدفعلی. اللہ پاک نے ایک اور شخص کو اسی بستی میں کھڑا کیا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور انہوں نے آ کر یہ کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، اللہ کے یہ نبی ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین دن ہمارے پاس آئے اور ہم ان سے دیکھ بھالی لینے کے بجائے بدفعلی لے رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ صفت قرآن کریم نے بار بار ذکر فرمائی. ایک داعی کو بتلایا کہ جب اللہ کی دین کی دعوت تم کسی کو دو تو اس موقع پر اس کے ساتھ تمہاری کوئی غرض وابستہ ہو. جتنی دعوت اخلاص والی ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ اللہ پاک کی طرف سے اثر انداز ہوگی. اور وہم مہتدون، ایک تو یہ کہ دعوت ہے لیکن وہ خود غلطی پر ہو، گمراہی پر ہو. اللہ پاک نے ان انبیاء کو بھیجا، یہ ہم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے اور خود ہدایت کے اوپر ہے. معلوم ہوا کہ ہر کوئی دعوت دینے والے کی بات نہ سنی جائے، ایسوں ہی کی سنی جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی دعوت دے اور جو خود ہدایت پر. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، پھر اپنے لیے خود کہا مجھے کیا ہو گیا. یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے. آگے آج سورہ مومن میں بھی یہی طریقہ رجل مومن اپنا رہے. کسی کو دعوت دی جائے تو یہ نہیں کہ اپنے کو ان سے بڑا سمجھا جائے، بلکہ اپنے کو ان کے ساتھ شریک سمجھا جائے. جیسے یہ حبیب نجار جن کا ایک قصہ ہے، یہ اپنے بستی والوں سے کہہ رہے ہیں
وما لی لا اعبد، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، وإلیہ ترجعون، حالانکہ اس کی طرف سب کو جانا ہے، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا جائے، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اللہ پاک اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں گے تو ان باطل معبودوں میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ خود بچ سکے اور نہ ہمیں بچا سکے۔ اس طریقے کی دعوت دی اللہ پاک نے قیلت قل الجنہ، اس دائی کو اللہ پاک نے قبول کر لیا، جنت میں وہ پہنچ رہا ہے، اس کو کبھی کہہ رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم سمجھتی۔ ہندوستان کے ہمارے غیر مسلم بھائی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے ایمان کے سلسلے کی ایسی طلب ہونی چاہیے، دعوت کے طریقے اپنائے جائیں اور دل میں یہ ہو کہ کاش کہ یہ اللہ کے بندے بیچارے جہنم میں نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سب کے سب جہنم کے کنارے پر تھے، علی شفا حفرۃ من النار وانقذکم منھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے سما اور پروانے کا مسئلہ ہوتا ہے، سما کے ارد گرد پروانے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے کنارے پر اس طرح گرے پڑے جا رہے تھے، اللہ پاک نے میرے ذریعے تمہیں بچایا۔ تو یہاں پر بھی قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم سمجھتی اور بما غفر لی ربی، یہ لیتی کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور جنت میں میرا اکرام فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کی سنتے ہیں، اللہ کی دین پر چلتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ان کو جنتیں ملیں گی، اور جنت کے اندر آگے سورہ زمر میں آ رہا ہے کس طریقے سے ان کا استقبال ہو۔ آگے اللہ پاک نے چند مثالیں فرمائی، وآیۃ لہم الارض المیتۃ، زمین مردہ ہے، بارش کے دنوں سے پہلے گرمی کے دنوں کے اندر زمین میں دراریں پڑ جاتی ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے بارش ہوتی ہے اور سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی آئے گی، بارش کا آنا، کھیتی باڑی کا ہونا، یہ دنیا کی مثال ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، اللہ پاک نے مثالیں بیان فرمائی۔ یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کھیتی باڑی اور یہ باغات اور یہ سارے انگور اور اسی طریقے سے یہ کھجور، یہ سارے کے سارے اللہ پاک نے دیے فروٹ ان سمری، اللہ پاک نے یہ پھل فروٹ ہمارے لیے دیے، کیسے آئے، کہاں سے آئے، اس طریقے سے ایک ہی پانی ہے اور ایک ہی پانی میں الگ الگ فروٹ ہو رہے ہیں، الگ الگ مزہ ان کا ہو رہا ہے، سب کے الگ الگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ پاک کی طرف۔ وآیۃ لہم اللیل، دن کا جانا، رات کا آنا، اور رات کا گزرنا اور پھر دن کا آنا۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے، سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اللہ پاک اگر رات ہی رات رکھتے تو کون دن لا سکتا تھا، اور دن ہی دن ہوتا تو کون رات لا سکتا تھا، اس طرح اشارہ فرمایا۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وجود بخشا تب سے لے کر جب تک اللہ پاک چاہیں گے مسلسل اپنی جگہ کے اوپر چلتا رہتا ہے، اجازتیں لیتا رہتا ہے، ایک ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوا، ہماری طرح نہ اس کو کبھی پیشاب پاخانے کی ضرورت، نہ کبھی کوئی غیر حاضری، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی عذر، نہ کوئی بہانہ بازی، کوئی چیز نہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سورج ہمیں وقت کی پابندی بتاتا ہے، اللہ کی یہ ساری مخلوقات ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہے، تو سورج ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ دیکھیے میں اللہ کے احکام میں اتینا طاعین، ہم اللہ کے فرما بردار ہے، یہ تو آسمان و زمین نے اعلان کیا تھا، سورج اسی کو ادا کر رہا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تقدیر العزیز العلیم، یہ بیچارہ خود نہیں ہے۔ ڈارون کا جو نظریہ ہے کہ ایسے ہی سب الگ تب دنیا چل رہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک بڑھی کو پوچھا کہ اللہ پاک کے وجود پر کیا دلیل ہے، اس نے کہا یہ جو میرے پاس چرخا ہے، یہ چرخا میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور میں بند کرتی ہوں تو بند ہو جاتا ہے، اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا یہ وجود اللہ تبارک تعالیٰ کے بغیر کیسے چل سکتا، الگ تب نیچر ہی سے چلتا رہے، فطرت ہی سے چلتا رہے تو نیچر ادھر ادھر کیوں نہیں ہو رہی، یہ اتنی منظم طریقے سے ہونا یہ دلیل ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کوئی نعوذ باللہ بغیر خدا کے وجود کے ایسے ہی چل جانا یہ حدیث نہیں۔ والقمر قدرنا، اسی طرح چاند کی بھی اپنے اندازے ہیں، دوسرا سورہ رحمان میں بھی فرمایا سورج اور چاند اس بار اللہ پاک کی طرف سے حساب پر چلتے ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مہینہ ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے تو ہلال ہوتا ہے، 14ویں کو بدر ہو جاتا ہے مکمل اور پھر اس کے بعد کم ہونا شروع ہوتا ہے، ادھر مشرق اور مغرب روپ بدلتا ہے اور پھر اس کے بعد کالعرجون القدیم، کھجور کی ٹہنی جو بالکل خشک ہو چکی ہے، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قطع ہوا ناخون یا ٹوٹی ہوئی بالی،
دارون کا ذکر آیا، دارون سے تشریف لائے ہیں، تو یہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ علاج کے لیے اس کی تشبیہ دے کر سمجھاتے ہیں۔ یہاں فرمایا کالوجود القدیم، قرآن کریم، لشرف سے بغی رہا الخبر، سورج کے لیے ذرہ برابر یہ نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے بڑھ جائے، چاند نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ دن آگے نہ رات، اللہ پاک نے جیسا چاہا ہے اس کے مطابق۔ یہ ساری آیتیں دوستوں اور بزرگوں انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کے بعد اصل مضمون فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اللہ پاک کی طرف سے پھونکا جائے گا اور سب کے سب اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ امور مستنفرہ، آگے آیت میں آ رہا ہے سورت میں کہ ایسے گدھے جو بلک رہے ہوں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں جانا ہے، اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کہاں بھاگنا ہے، ہنگامہ ہوگا۔ قالوا یا ویلنا، اور یہ کہیں گے کہ کس نے اٹھایا، حالانکہ اس سے پہلے والا قبر کا عذاب بھی تھا، لیکن یہ جو ہنگامہ ہوگا یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس سے پہلے والے عذاب کو ہلکا سمجھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امکانت اللہ سے ختم ہوا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ آگے اس کے بعد جنتیوں کا ذکر فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ پاک کی طرف سے ان کو سلامتی کی دعوت دی جائے گی اور سلام کے اعلان ہوں گے۔ وامتازوا اليوم ايها المجرمون، ایمان والے اور غیر ایمان والے، مجرم اور غیر مجرم، اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو کہا تھا اللہ کی عبادت کرنا، شیطان تمہارا دشمن تھا لیکن تم نے اس کی سنی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ومن معاملہ ننقصه في الخلق افلا يعقلون، جس کو ہم عمر دیتے ہیں، جوانی میں آدمی مضبوط ہوتا ہے، بچپن میں کمزور ہوتا ہے، جوانی میں مضبوط، پھر سہولت، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے میں پھر کمزور۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة قوة، یہ انسانی ترکیب کو اللہ پاک نے بتلایا کہ بچپنا اور پچپنا یعنی بچپنا اور پھر بڑھاپا، بچپن کے بعد والی عمریں جو ہوتی ہے پھر وہ اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ کئی لا یعلم بعد علم شیئا، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کی ذات عالی ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آگے اخیر میں اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی مثال کو سمجھایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ ایک مشرک نے ایک وسیلہ ہڈی لی تھی اور اس ہڈی کو ہاتھ سے مسل دیا اور یہ کہا تھا کہ اس کو کون زندہ کرے گا، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ تو بالکل بھوسا ہو چکا ہے۔ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، فرمایا کہ وہی ذات پیدا کرے گی جس نے اس ہڈی کو بغیر نمونے کے پہلے پیدا کیا تھا، جس خدا نے پہلے وجود دیا وہی وہ بکل خلق علیم، اپنی تمام مخلوق کے اوپر وہ علیم ہے، اس کا احاطہ ہے ہر چیز کے اوپر۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، مثال دے کر سمجھایا کہ سرسبز گیلا درخت ہے جس کے اندر آگ لگ نہیں سکتی اور دھواں ہو جاتا ہے اور وہ آگ سلگتی نہیں ہے، لیکن اسی درخت کو اللہ پاک سوکھا کرتے ہیں اور پھر اسی درخت سے آگ رات دن ہم جلانے کے کام کاج کرتے ہیں، یہ سب اسی لکڑوں۔ اللہ پاک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جو خدا ایک ایسی چیز سے دوسری چیز وجود میں لاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف، وہی خدا بندے قدوس۔ اسی نے فرمایا خلق الازواج، جوڑے پیدا کیے۔ پہلے تو ہم مخلوق کے جوڑے سمجھتے تھے کہ مرد اور عورت، اسی طرح جانوروں میں مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، لیکن آج کی سائنس نے بتا دیا کہ کائنات کی تمام چیزوں میں نیگیٹو اور پازیٹو ہے، اس کے بغیر پورا نظام چل لے گا۔ انسان کا ڈی این اے اور انسانی جسم کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسے سیلوں کے اندر بھی چیزیں رکھی ہوئی ہے جو ایک نیگیٹو ہے تو ایک پازیٹو ہے، یہ اللہ پاک نے پورا نظام بنایا۔ اسی طریقے سے درختوں کے اندر اللہ پاک نے یہ نظام رکھا ہے مذکر اور مؤنث کو۔ ہمارے مدرسے کے سامنے ایک باغ ہے، وہاں اتنا زیادہ یہ ناریلی کے درخت وہ اتنے زیادہ وہاں پھل نہیں دیتے اور دالوں میں کثرت سے ہوتے، وہ جو اس کے ماہر تھے اس کے پاس یہ سامنے والا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہاں بہت لگتے ہیں، ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ اس نے یہ کہا کہ تمہارے یہاں جو درخت ہے اس میں ایک مذکر اور ایک مؤنث ہے، لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو اگنے والی مکھیاں ہیں، بھنگڑے وغیرہ ہم جو بولتے ہیں، یہ سب کے سب کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ پاک ان کے ذریعے نر کے ریزے لے کر مؤنث کے اندر اور مؤنث سے کچھ لے کر مذکر میں، یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ پورا نظام چلتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارے درختوں میں نر اور مادہ کا فاصلہ بہت ہے، اس فاصلے کی وجہ سے وہ وہاں سے وہاں پہنچ نہیں رہے اور وہاں قریب قریب ہے۔ یہ خیر یہ تو ایک دو چیزیں، پوری ایگریکلچر کی ایک دنیا آباد ہے، لوگ اس کو بہت ساری اس کی حکمتیں جانتے ہیں، جو اسرائیل کے ماہرین ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک نے اس کی طرف سارے اشارے فرمائے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، جس خدا کے قدوس نے اتنے بڑے آسمان اور زمین بنائے، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہم، تمہارے جیسے 6 فٹ کے انسان کو پیدا کرنے پر قادر، بلا وهو الخلاق العلیم، اسی کی ذات خلاق فرمایا۔
بہترین نمونے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں انسان پیدا فرمائے لیکن ایک کی شکل دوسرے کی شکل نہیں. اسی طریقے سے انگوٹھے دیکھ رہے ہیں، ایک سے دوسرا ملتا ہے. اب سائنس نے اور ترقی کی، انسانی آنکھوں پر کیمرے لگائے اور اس کی فوٹو کہ یہ ایسی ہیں آنکھیں کہ ایک کی آنکھ دوسرے سے ملتی ہوئی نہیں. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری قدرت کے نمونے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں دیکھو گے سر سے لے کر پیر تک اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں اور نمونے ہوں گے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب وہ چاہتے ہیں، یہ کن تو سمجھانے کے لیے ہے، اللہ پاک لفظ کن کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ پاک کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں. جب اللہ پاک کے بندے قلم علم البصر قلم جھپکنے کی مقدار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے آدمی ان کے پاس تختہ لے کر آئے اور تھوڑی دیر ہی کے اندر لے آئے. یہ اللہ پاک نے جب بندوں کو یہ قدرت دی اور یہ معجزات کا اور کرامتوں کا ظہور فرمایا تو وہ ذات خود کیسی ہوگی. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اسی کا اختیار ہے. وإلیہ ترجعون، بار بار اللہ پاک کی طرف تصور کروایا اور فوراً آخرت کو یاد کروایا. وإلیہ ترجعون. اس کے بعد والی سورت ہے سورۃ صافات. گویا سورہ یاسین میں داعی کو یہ بتلایا گیا کہ دعوت دی جائے مایوسی نہ ہو، تمہارا کام دعوت دینا ہے، اگر نہیں مانیں گے تب بھی تم کو اس پر ثواب ملنے والا ہے. سورہ صافات میں یہ بتلایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو خاص کر کے آگے پڑھا اور یہ بتلایا کہ استسلام اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دینا. ابراہیم علیہ السلام خود مسلم، آپ نے خود وسماکم المسلمین، اس امت کا نام مسلمان آپ نے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی. اس میں فرمایا امتا مسلمت اللہ. یہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی مسلمان یعنی خود فرما بردار، استسلام، اطاعت. اسی لیے آپ سن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما فرمایا، اطاع اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ باپ بیٹے نے ہماری باپ کی جو بات آئی تھی اس کو مان لیا، بلکہ اسلما فرما بردار، مکمل سپردگی. حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ پاک کی ذات عالی کو حکیم سمجھا ہے تو اس کا ہر حکم حکمت والا ہوتا ہے. ہماری ناقص عقل سے سمجھ میں نہ آئے، کم عقل سے سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری اپنی عقل کا قصور ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے کا چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے سونا تولنے کے لیے، اس میں گرام ملی گرام ہوتے ہیں، کلو اور زیادہ سے زیادہ کلو، لیکن یہ کہ من اور کوئنٹل نہیں ہوتے. اس کے مقابلے میں جو لوہے کا ترازو ہوتا ہے اور اس میں جو چیزیں بولی جاتی ہے وہ کنٹل، 2 کنٹل، 5 کنٹل اس طرح بڑی ہوتی ہے. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے ترازو تم اگر بڑی بھاری چیز رکھو گے، لوہے کا بات اور اس کا کاٹلا رکھو گے تو یقینی بات ہے کہ تمہارا ترازو ٹوٹ جائے گا. یہ سمجھانا چاہتے ہیں انسانی عقل بالکل کمزور ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیل. اللہ پاک فرماتے تمہیں ہم نے بہت پورا علم دیا ہے. سائنس نے قبول کیا ہے کہ انسان علم لمیٹیڈ علم ہے. ایک سائنس کا ایک بات کہتا ہے، تھوڑی مدت کی بات دوسرا دوسری کہتا ہے. یہ ان کے علم کی کمی کے اوپر دلالت یا علم کی تدریجی ترقی کے اوپر دلالت. علم آگے بڑھتا ہے اور انسان پیچھے رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتلایا گیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کو عمل میں لا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس واقعے کو خاص طور پر ذکر فرمایا. صافات سے فرشتوں کی طرف اشارے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے، اور پھر اس کے بعد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان کو ایک ذمہ داری دی اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے چاند، سورج اور اسی طرح ستاروں کو بھی ایک ذمہ داری دی. حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے 3 کام کے لیے. چنانچہ اس آیت میں فرمایا ایک اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے ستارے دنیا سمائے دنیا پر یعنی آسمانی دنیا کو زینت بخشنے کے لیے بنایا. وہاں جیسے انسان اپنے گھر کے اندر لائٹنگ اور دوسری ڈیکوریشن کرتا ہے، اللہ پاک کا اپنا ایک مستقل ڈیکوریشن. اس کے ساتھ حفظ من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان کو مارنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ان کو متعین کیا گیا. یہ اللہ پاک کی طرف سے انسانیت کے لیے بہت بڑا انعام ہے اور قرآن کریم کی یہ برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد سے وہاں پہرا مضبوط کر دیا گیا اور اب اس کے بعد کوئی بھی سننے کے لیے آتا ہے لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويطردون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. اللہ پاک کی طرف سے سخت پکڑ ہوتی ہے اور ان کے اوپر اس کو شہاب ثاقب کو اللہ پاک کی طرف سے مارا جاتا ہے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ستارے
وعلامات وبالنجم هم يهتدون. یہ رات کو اندھیرے سے روشنی دیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں. اور جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں یا دیہاتوں میں بھی جو لوگ پہلے رات کو کھیت میں کام کرتے تھے وہ جانتے تھے ستاروں سے ہی کہ کتنے بجے ہیں اور کتنا وقت ہوا ہے. اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ علامات وبالنجم هم يهتدون. اس سے راستے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مقاصد کے لیے اللہ پاک نے ستاروں کو پیدا کیا ہے. ان 3 کے علاوہ ان ستاروں سے کوئی اور مقصد کسی نے سمجھا فقد کفر بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ان ستاروں کی روشنی میں اپنا بھوشیہ دکھلانے کے لیے، اپنا مستقبل دکھلانے کے لیے کسی کے پاس گئے، مستقبل کی خبریں دیکھنے والے یا پرندوں کو اپنے پاس رکھ کر یا چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر، وہ پتھر بیچارہ بے جان ہے اور یہ آپ کا مستقبل بنانے والا ہے، وہ آپ کو انگوٹھیاں دیتے ہیں کہ یہ پہن لو تو یہ ہوگا وہ ہوگا. ہاں، حروف مقطعات اللہ پاک کے برکت والے جو نام ہے ان کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ مخلوق اور وہ چیزیں جن کا تعلق کوئی اللہ پاک کی ذات عالی سے نہیں ہے، اللہ پاک کی صفات سے نہیں ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے آپ مخلوق کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خصوصی طور پر اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا. حضرت الیاس اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات پر اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلسل استسلام، اللہ کے احکام کے آگے نبیوں نے اپنے آپ کو کیسے جھکایا، بے چوں چرا جو بھی حکم آیا اللہ پاک کا اس کو مان لیا. اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر یہ بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کل کی تراویح میں آیا اذا قضى الله ورسوله امرا، 22ویں پارے میں آیت آئی. حضرت زید اور حضرت زینب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے پالن کے جو مسائل تھے، اس کے ذکر کے اندر اللہ پاک نے مومنین کو یہی فرمایا کہ اللہ پاک کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کے ختم کے اوپر پھر جنت اور جہنم کے تذکرے فرمائے. اور وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جن قوموں کو ڈرایا گیا انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آیا، عاد و ثمود پر آیا، اور اس طریقے کی مختلف قوموں پر اللہ پاک کا عذاب آیا. اور اللہ پاک کی ذات عالی کی سبحان ربک رب العزت، یہ آیت کے اخیر کے اندر اللہ پاک نے اپنی ذات عالی اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. آگے والی سورت ہے سورہ صاد. اس سورت کی شروع میں ہی اللہ پاک نے والقرآن ذی ذکر والے قرآن کریم کی قسم کھائی. گویا اشارہ ہوا کہ اس صورت میں قرآن کریم کا لوگ انکار کرتے تھے، مختار کے مشرکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیتوں کو نازل فرما کر اللہ پاک نے فرمایا بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، یہ لوگ بڑے دور میں جا رہے ہیں، اختلاف اور انتشار کا شکار ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، سامنے کے سفر پر آ رہا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب. یہ جتنی قوموں کے نام لیے، نوح علیہ السلام، قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، فرعون، ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم، قوم لوط، اور اصحاب ایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ سارے کے سارے جن کے لیے بھی آیا اللہ پاک نے فرمایا ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، ایک ہی چیز نے ان کا کام پورا کر دیا. ما لها من فوار، دودھ دوہنے کی جو مقدار ہوتی ہے، عورتیں دودھ دوہتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے پھر دودھ دوہتی ہے ایک ہی مرتبہ، اتنی تھوڑی دیر کو عربی میں کہا جاتا ہے فوار. یا کچھ حضرات نے فرمایا کہ صبح میں دوہتی ہے اور شام کو دوہتی ہے، یہ بیچ کا جو وقت ہے اس کو فواب کہا گیا عربی میں. یہاں فواب ناقتی. اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طرف سے جب چھینک آئے گی، عذاب آتا ہے تو سیکنڈوں میں آ جاتا ہے. اور اللہ پاک وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، انہوں نے عذاب مانگا اللہ پاک سے کہ دے دیجیے. اللہ پاک نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید، آپ صبر سے کام لیجیے. انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی سلسلہ رہا ہے. اولئک الذین ھداهم اللہ فبہداہ مقتدی، آپ کو بھی اسی طریقے پر رہنا ہے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے مختصر ایک واقعے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. یہ سورہ صاد، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ 3 واقعات کو ذکر فرماتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. یہ دونوں واقعات کے ساتھ آج کے یہودیوں کا بھی تعلق ہے، اس لیے کہ ان دونوں واقعات کی بنیاد پر یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان دونوں بزرگوں کے خلاف بہت بکواس کی. اور ابھی جو اس وقت صدر ہے بنجامن نیتن یاہو، اس نے بھی تھوڑے سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بکواس کی.
اللہ پاک نے اس صورت میں ان دونوں نبیوں کے دو واقعات کو ذکر فرمایا، اور کیا واقعات ہیں اشارے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان دونوں بزرگوں کی ان واقعات کو ذکر کر کے فوراً ایک خدا اور بندے کے درمیان کا تعلق، جتنا بندے کا اللہ پاک سے زیادہ تعلق، اس کے امتحانات اور اس کے آزمائشیں اتنی ہی سخت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی بتلایا گیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابراہیم الذی وفا، اپنے آپ کو پورا اللہ پاک کے لیے دے دیا تھا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ پاک نے لیا، انہوں نے اس کو پورا کر دیا تو خواب میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف کی محبت ذرا دل میں آئی، اللہ پاک کو دور کر دی۔ بنیامین کی آئی تو بنیامین کو بھی لے لیا۔ اس لیے وہاں محبت الہی میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایک دن خوشی میں یہ کہا کہ باری تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 24 گھنٹے لوگ عبادت میں مشغول ہیں، اوقات متعین کیے تھے، بیٹے باپ بہنیں بھائی لڑکیاں سب نے، عورتوں نے اور مردوں نے اپنے اوقات متعین کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا، اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوا، وہ عبادت میں مشغول ہے، اور دیوار پھاند کے دو آدمی آئے اور ایک مسئلہ لے کر، یہ وقت نہیں تھا، یہ عبادت کا وقت تھا، لیکن آئے، آپ مشغول ہو گئے تھوڑی دیر، یہ امتحان ہو گیا۔ حضرت وزن نہ داؤد سدے کے آئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ امتحان یہی تھا کہ میں نے یہ جو کہا تھا کہ 24 گھنٹے، اللہ پاک نے ذرا میرے اس جملے کو ہٹا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے عبادت سے محروم کیا۔ اس وقت اور کوئی گھر میں عبادت میں مشغول نہیں تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کی باری تھی اتنی دیر، حالانکہ وہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ آپ خلیفہ بھی تھے اللہ کے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، انصاف سے کام لی۔ وہاں انصاف کے مسئلے کے اندر بھی ایک کی آپ نے سنی، دوسرے کی سننے سے پہلے آپ فیصلے کی طرف کچھ جا رہے تھے، اللہ پاک نے اشارہ کر دیا، اسی کو آگے آیت کریمہ میں فرمایا فاحکم بین الناس بالحق۔ یہ ایک معمولی سا قصہ ہے، لیکن یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کو اپنے لشکر کا ایک امیر تھا اور اس کی بیوی پسند آ گئی، تو آپ نے یہ چاہا کہ یہ لڑائی میں جہاد میں چلا جائے اور یہ مر جائے تاکہ اس کے بعد اس کی بیوی سے میں شادی کروں۔ اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ اخلاق اور یہ صفات نہیں ہوتے ہیں، یہ تو اللہ پاک کی عقیل کا رسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان نبیوں کو ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا کی۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق اس امت کو اسی لیے سکھلایا گیا، لا نفرق بین احد منہم۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اس اللہ کے نام سے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو عالم یعنی تمام دنیا والوں کے اوپر فضیلت، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تو ان کے زمانے میں آپس میں یہ ہوا، مسلمان کی طرف سے اس کو تماشا پڑا۔ وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس طریقے سے ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ جس وقت ابھی جو منظر آیا قیامت کا کہ میدان حشر میں سب کھڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں میدان حشر میں کھڑا ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں، یعنی مجھ سے پہلے یہ اتفاقے میں آ جائیں گے، ہم سب قبر میں ہیں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، لیکن آپ خود فرماتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ میں جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوش میں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے فقر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر دیکھا تجلی اللہ پاک کی اور گر پڑے، یہ جو بے ہوشی ہوئی تھی اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ پاک نے آپ کو جلدی سے ہوش پر پہنچا۔ جو بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بتلا کر اس امت کو بتلایا کہ ہمیں نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرنا ہے، لا نفرق بین احد منہم۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ معمولی سا ہوا تھا، آپ نے دل میں یہ تمنا کی تھی کہ آج کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کروں گا اور ان سے جو اولاد ہوگی ان سب کو اللہ کی راہ میں جہاد میں پہنچاؤں۔ اتفاق سے انشاءاللہ بولنا بھول کے سب اللہ پاک کے تکوینی امور ہوتے ہیں، محبت الہی کے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمل حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ کپڑا سکھانے کے لیے رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہے، پھر اٹھا لیا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد رکھا، پھر بارش ہے، آج بار بار جا رہا ہے آ رہا ہے،
حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے فرمایا کہ چھوڑ دیجیے ان کو، ہمیں گیلا کپڑا رکھنا ہی پسند، خالی سمجھانے کے کس کو؟ اللہ پاک، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ کپڑا میں اسی طرف ہے، یہ محبتوں کے، یہ تعلقات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ جی اللہ وقت، شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ پاک کے ساتھ ایسا وقت ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر ذکر کیا ہے کہ اس وقت ملائکہ مقربہ کا بھی وہ حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات طاری ہوتے، ذکر اللہ میں، مراقبے میں، دنیا و معافی حاصل کے، تو یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوئی، ایک ہوئی اور وہ بھی 9 مہینے کے ختم ہونے سے پہلے بچہ یعنی اسقاط حمل ہو گیا، گربھپات ہو گیا، وہ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں انشاءاللہ بولنا تو بھول گیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ اللہ پاک کے امتحانات ہوتے ہیں۔ وہاں ذرا برور کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، ہم جیسے لوگوں سے تو برداشت کر لیتے ہیں اللہ پاک، لیکن اپنے پاک اور محبت کرنے والے بندے، ان سے اگر یہ نکل جائے کہ میں عالم الناس ہوں، میں لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً حضرت خضر کی خدمت میں شاگرد بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دو۔ یہ سب اللہ پاک کا نظام ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اس طرح کا تصور بالکل بیکار ہے۔ یہ یہودیوں کی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں، یہی فرق ہے۔ ہم لوگ انبیاء بنی اسرائیل کا اکرام اور احترام کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک وقت آیا نا، ہمارے یہاں گفتگو ہوئی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے نام سے پہلے حضرت بھی نہیں، علیہ السلام بھی نہیں، اور یوسو اور بار جوسف اور اس طرح کے جملے بولتا رہا۔ پوری بات کیوں ہوئی؟ میں نے اس کو کہا کہ میں نے اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، میں نے جو گفتگو کی اس میں آپ نے دیکھا کہ میں کچھ نام آگے بول رہا ہوں، پیچھے بول رہا ہوں، اور آپ صرف ایسے نام سے بول رہے ہو جیسے اپنے سے چھوٹے کسی بچے کو آپ پکار رہے ہو اور اس کو خطاب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہاں، میں نے کہا آپ مجھے پوچھیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ حضرت کا لفظ اکرام اور احترام کے لیے، اور علیہ السلام یہ درود ہمارے نبی کے لیے جس طرح ہے اور دوسرے نبیوں کو اس طرح اکرام سے ہمیں بلا دیا، اور یہ تھی، اور تم نے اس طریقے سے بولا۔ آج بھی یہی حال ہے۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے متعلق اگر یہ بکواس کرتے ہیں تو ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں یہ چیز نہیں تھی، تم نے اپنی طرف سے کر دی۔ قرآن کریم کا اللہ پاک نے ان دونوں نبیوں کا یہ دو قصے ذکر کر کے قیامت تک کے یہودیوں کے لیے بتلایا کہ یہ ہمارے بڑے بزرگ بندے تھے، اس لیے ان تینوں آیتوں میں۔ اور تیسرا قصہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، ان کا بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی بیوی کے لیے قسم کھا لی تھی، اللہ پاک کا فخر کیا تھی کبھی پگڑی بیوی والا تھا۔ تینوں نبیوں کے متعلق قرآن نے ایک ہی جملہ فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نِعْمَ الْعَبْدُ أَيُّوبُ۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ پاک قصے کو نقل فرماتے ہیں، اور قصے کو نقل کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ ان کا اور کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، جو ہوا تھا وہ اتنا پسندیدہ تھا۔ نعم العبد انہ اواب، حضرت داؤد علیہ السلام کثرت اللہ کی عبادت کرنے والا، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورہ زمر۔ زمر یہ لفظ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور زمر کا معنی ہوتا ہے جماعتیں، کیونکہ یہاں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمر، جہنم کی طرف ایک جماعت جائے گی، اور اسی طرح وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ، جنت کی طرف بھی ایک جماعت جائے گی۔ ان جماعتوں کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی سورت کا نام رکھا گیا زمر۔ سورت کے شروع میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاص کی طرف، یہ سب سے بنیادی ضروری ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ شرک، اس کی ذات کے اعتبار سے بھی اس کو ایک ماننا، اور جتنی بھی اس کی صفات ہے، صفات ایجابیہ، اثباتی صفات، اور صفات سلبیہ نکاراتمک، ہمارے لیے اولاد کا ہونا یہ ہمارے لیے فضیلت ہے، اور اللہ پاک کے لیے نہ ہونا، عورت کا نہ ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا، یہی اس کے لیے فضیلت ہے۔ اس لیے اس صورت میں خالص اخلاص اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کی جائے، عقیدہ بھی اللہ پاک کی ذات عالی ہی کے لیے ہو، منافقین کی طرح وقتی طور پر اپنے بچاؤ کے لیے نہ ہو۔ اس لیے اس سورت کو سورہ اخلاص بھی کہا گیا، جیسے سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے اور اس کے اندر بھی اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے توحید کو خالص کیا گیا۔ اس جگہ پر بھی
اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں ہے ضروری؟ اللہ ہی کے لیے اخلاص۔ آگے اللہ پاک نے اس کی دلیل ذکر فرمائی، خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، کبر یکبر لپیٹنا، جیسے ہم رومال سے یا روٹی کو جیسے ہم لپیٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اذا الشمس کورت، قیامت آئے گی تو سورج کو بھی لپیٹا جائے گا، جیسے بال ہوتا ہے اس میں سے ہوا نکالی جاتی ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے، اتنا بڑا سورج کا یہ جو گولا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے نکال لیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لپیٹ دیں گے۔ اتنی بڑی قدرت، اتنا بڑا سورج جو 9,30,000 میل 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری سے ہمیں اتنی تپش دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی اتنے بڑے سورج کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بالکل ہلکا سا کر دیں گے اور لپیٹ دیں گے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اور رات دن یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، رات کو لپیٹتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹتے ہیں رات پر۔ یہ عجیب و غریب جملے قرآن نے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا یطلبہ حثیثا، کہ سورج اور چاند، اندھیرا اور اجالا ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ روس کا، سوویت یونین کا ایک بہت بڑا سائنس تھا مسٹر گگارین، یہ اوپر گیا اور اوپر سے اس نے پرتھوی کے فوٹو لیے، زمین کے فوٹو لیے، اس نے یہ بتلایا کہ اوپر سے مجھے یہ نظر آیا کہ اندھیرا اور اجالا ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کا نقشہ، سفر میں بھی کبھی آپ جائیں گے، ہوائی جہاز میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ جہاں ہے وہ رات ہے تو دوسرے کچھ علاقے وہاں دن ہے، دن کا شروع کا حصہ ہے کہیں تو کہیں دن کا آخری حصہ ہے اور آپ رات میں گزرتے ہیں۔ اب جب اوپر سے نیچے کی دنیا کو دیکھا جاتا ہے تو جہاں دن ہوتا ہے وہاں اجالا ہوتا ہے اور جہاں رات ہوتی ہے وہاں اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں مسلسل کہیں رات ہے تو کہیں دن۔ تو ایسے بھی ملک ہوں گے کہ ایک جگہ رات ختم ہو رہی ہے اور دوسری جگہ رات شروع ہو رہی ہے، کہیں اندھیرا ہے کہیں اجالا۔ یہ سارا نظام اللہ پاک فرماتے ہیں یکبر اللیل، یہ کس کے بس میں ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ میں اور آپ تو زمین میں چل رہے ہیں، رہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا نظام ہے جو ہمارے لیے سب کے سب مفید اور فائدہ مند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، تم سب انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے جانور بنائے، اور انسان کے متعلق فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ یہ انسان دنیا کی مشینریاں اجالے میں کام کرتی ہے، اندھیرا ہو لائٹ نہ ہو تو کوئی مشین چل نہیں سکتی ہے۔ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ کی مشینری ایسی بنائی فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریاں ہیں، اور کائنات کی سب سے بہتر مخلوق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر خلق فسواک فعدل، بنایا اور فٹنگ میں ذرہ برابر کر کر، فٹنگ بھی برابر اور ہر عضو کو برابر سرابر کر۔ آنکھیں بہت بڑی بھی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں، ناک اپنی جگہ پر، کان اپنی جگہ پر، اور سب کو متوازن، سب کو برابر سرابر ایک توازن سے پیدا کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اندھیریوں میں انسان تیری اس مشینری کو کون فٹ کرنے والا؟ یہ تو بہت دور کی بات، پیدا کرنے کے بعد 9 مہینے تک تو کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، تجھے کون روزی دے رہا ہے اور کہاں سے روزی آ رہی، کس طریقے کی آ رہی، نہ ماں کو معلوم نہ باپ کو معلوم، وہی اللہ الغیوب سب کچھ انتظام تیرے لیے کر۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو خدا رزق دینے والے ہیں وہی زمین کے پیٹ کے اوپر بھی روزی دینے والے ہیں۔ اس لیے حلال اور حرام کا فرق کرتے ہوئے روزی استعمال کرو اور روزی کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ پاک نے رزق کا وعدہ خود فرمایا ہے۔ جب وہ وعدہ فرما رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے، وہ ہمارا حکم انتظام فرما رہے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ دریا کنارے پر ایک بچھو کو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے دریا کے کنارے پر، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں یہ بچھو کیا کر رہا ہے۔ اب اتفاق ہوا کہ بچھو پانی کے اندر تیرنے لگا، اس بزرگ نے بھی کشتی چھوٹی سی لی اور وہ جیسے تیر رہا تھا یہ بھی پیچھے پیچھے چلتا، یہ بچھو گیا دریا کے اس کنارے، وہاں یہ بزرگ بھی پہنچے۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا اس دریا کنارے اور ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اس کے منہ کے اوپر اور اس کے جسم کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
اس بچھو نے اس سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ یہ الٹی سمت میں گر پڑا. وہ بزرگ دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے. اس کے بعد کنارے پر گئے, اس آدمی کو اٹھایا, پوچھا کہ کچھ معلوم بھی ہے؟ کہا کچھ نہیں. اللہ پاک نے تیرے لیے اس بچھو کو اس کنارے سے اس کنارے پہنچایا. بچھو خود زخمی کرنے والا انسان کو, کچھ بچھو ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ آدمی مر بھی جاتے ہیں, اتنے خطرناک. لیکن اللہ پاک حضرت انسان کی حفاظت کر رہے ہیں اس خطرناک مخلوق. میں اور آپ تو اپنے روم کو اور اپنے بستروں کو صاف کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو, اور جنگل میں رہنے والے, جھوپڑوں میں رہنے والے, اوپر پتیوں میں رہنے والے اور جنگلوں کے اندر کون اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ حضرت انسان کی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی کون حفاظت کر رہا ہے؟ اس سے آپ نے سنے اور آنکھوں سے دیکھے بھی ہے کہ شیر اس کی ماں کو تو ختم کر دیتا ہے, لیکن بچے کی بہت حفاظت کرتا ہے. اللہ باقی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صورتوں میں ہمیں فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہی اللہ تمہارے پروردگار ہے, اسی کے لیے حکومت ہے. فانا تصرفون, اے انسانوں اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر, اس مربی اعلیٰ کو چھوڑ کر کس کی طرف جا رہے ہو؟ ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم, اگر تم کفر کرو گے, ایک معنی تو یہ ہے, اور ایک ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے. اللہ پاک نے حج کا ذکر فرمایا اور وہاں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جس کو حج کی استطاعت ہو, سفر کا خرچہ اور جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان کے خرچے کا انتظام اور سواری کا انتظام, اور اگر وہ حج کے لیے نہیں جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہاں حج نہ کرنے والے کو کفر سے فرمایا, یہ ناشکری ہے, کفران نعمت ہے. اللہ نے حج کا انتظام کیا ہے اور تو حج سے بھاگ رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. اسی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ادا کیا, من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا, کہ جس کو کسی بیماری نے, کسی بادشاہ نے نہیں روکا اور کوئی عذر نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا ہے, تو چاہے تو وہ یہودی بن کر مرے, چاہے نصرانی بن کر, وہ ہمارا نہیں ہے. محبت کی دنیا میں سب سے بڑا جملہ جو ہے تم ہمارے نہیں ہو. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہود اور نصرانی دوسرے ہو. اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی روزانہ نماز پڑھتا ہے, اس سے اس کے الہی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کی بتی سلگتی رہتی ہے. اب یہ تقاضا کرتی ہے اس سے تھوڑے آگے بڑھنے کا, تو روزوں کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو پکارا کہ ایسا یہ اور محبت میں اضافہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ مال نکلوا رہے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے, یہ اور اس کے لیے تزکیہ, خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. قرآن نے فرمایا کہ زکوٰۃ یہ انسان کے دل کے اندر سے مال کی محبت کو, دنیا کی محبت کو نکالتی ہے, اور تزکیہ اور صفائی اس کے دل کی ہوتی ہے. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ فرمایا. یہ سب ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نمازوں نے, روزوں نے, زکوٰۃ نے اب اس کو محبت الہی میں بے چین کر دیا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو, کوئی ایسا مشہد ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جا کر میں اپنی محبت کا اظہار مکمل کر سکوں. اب دنیا میں تو اللہ پاک کی ذات عالی سے دیدار ہونے والا نہیں ہے, تو اللہ پاک نے اپنے شاعرہ کو, اپنے شاعر کو اور اپنی عظمت والی چیز بیت اللہ, جس کی طرف اللہ نے اپنے گھر کی نسبت کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت وہاں ہو ملتزم سے صفت رہا ہے, بیت اللہ کی چوکھٹ سے صفت رہا ہے اور مانگ رہا ہے. یہ وہ آخری مرحلہ ہے محبت الہی کا دنیا میں اظہار کا, کہ حج کے ذریعے اس کی تکمیل ہوتی ہے. اس لیے حج اور پھر آخرت کے سفر کو امام غزالی نے لمبی تشریح دی, تو آپ سن چکے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یرضی لعباده الکفر, بندوں کا کفر اور بندوں کی ناشکری اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, تم شکریہ ادا کرو گے تو یہ اللہ پاک کو راضی کرے گا. آگے اس کے بعد بھی اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے بار بار فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. دوست اور بزرگوں, ریاکاری, دکھلاوا یہ ایسا باطنی مرض ہے کہ یہ جلدی سے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, آدمی کے تصور میں نہیں ہوتا ہے, اور کس کس طریقے سے شیطان اس کی عبادتوں کو لے لیتا ہے. اس لیے ہمارے صوفیاء کرام نے اخلاص پر, للہیت, ریاکاری, ان سارے اعمال پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی. علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ الموافقات کے اندر جو اصول شریعت کے اور مقاصد شریعت کے بہت بڑے عالم ہے, انہوں نے بھی اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو عمل اللہ کی رضا والا اور جو عمل جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے کے مطابق ہو,
وہ عمل اللہ پاک کے یہاں قابل اعتبار ہے، اور وہ عمل جو اللہ کی رضامندی والا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب والا نہیں ہے، تو یہ اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ ہے۔ آدمی عبادت کرتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے غیروں کے لیے دے دینے کا، اس صورت میں اس کی طرف کثرت سے اشارہ فرمایا کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ لیکن اگر ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، اس کے دل میں صوفیاء کرام نے بہت تفصیل فرمائی کہ عمل کرنے سے پہلے شیطان وسوسہ ڈالے، کبھی عمل شروع ہو رہا ہے اور وسوسہ ڈالے، کبھی عمل کے بیچ میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی عمل ہو گیا اس کے بعد وسوسہ ڈالتا ہے، مختلف طریقے سے شیطان ریاکاری کرواتا ہے۔ عجیب و غریب قلبی سے ابلیس بڑا استاد ہے اس لائن کا، علماء کے پاس علماء کے انداز سے آتا ہے اور تاجروں کے پاس تاجرانہ انداز میں آئے گا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نمازی کے پاس نماز کے عنوان سے نہیں آئے گا کہ نماز پڑھ کر، وہ اس کو چگلی میں، غیبت میں، برائیوں میں، حسد میں، کینہ میں، اس قسم کی چیزوں میں ڈال دے گا۔ وہ بیوقوف نہیں ہے کہ اس کو نماز سے روک کر اپنے اندر ناکامی کر لے، اس لیے وہ دوسرے طریقوں سے آتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے اخلاص للہ وامرت بان اکون اول المسلمین، اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ حج میں یہی جملہ بلایا جا رہا ہے، لبیک، میں حاضر ہوں، زبان سے بھی حاضر ہوں اور اپنے اعمال سے بھی اور اپنے قلب سے بھی حاضر ہوں۔ یہ کیوں بلوایا جا رہا ہے؟ پورا تصور کہ میں کسی طریقے سے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کل تراویح میں آیت آ چکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کو ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی اور من المسلمین لا شریک لہ، یہ بار بار اسلام کا لفظ کیوں؟ فرما برداری کی طرف تصور ہو، اخلاص للہ ہے، اسی لیے آگے فرمایا فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، اللہ پاک جس کسی بندے کے لیے سینے کو کھول دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انشراح صدر کیا ہے، دل کھل جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک شرح صدر فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ، جس کسی بندے کو حاصل ہو جائے دنیا کی زندگی سے بے رغبتی ہو جائے اور آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی طرف اس کی توجہ ہو جائے، یہی شرح صدر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ برسوں علم میں اور علم کی دنیا میں فلسفے میں چلے، اس کے بعد تصوف کی دنیا میں گئے، امام الحرمین علامہ جوینی کی خدمت میں گئے، اور پھر اس کے بعد آئے۔ اسی طرح امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ریاض الصالحین کے مقدمے میں چند اشعار ذکر کیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ منطق فلسفے والے سب سے بڑے عقل اور پھر دوسروں کی بھی عقل مندی ہے، لیکن جب میں نے پوری توجہ سے دنیا کو دیکھا، دنیا کی حقیقت کو، تو یہ لگا کہ حضرات صوفیاء کرام سے بڑھ کر کوئی عقل نہیں، انہوں نے دنیا کی حقیقت سمجھی ہے، اس نسبت سے وہ دنیا سے دور ہے، اور ہم نے نہیں سمجھی اس لیے ہم دنیا کے پیچھے ہیں۔ ان للہ تعالی عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتن، کہ اللہ کے چند بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب نے مختارات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کا ذکر فرمایا، رات کی تنہائی میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے دنیا کو خطاب کر کے طلقت کی طلاق، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، تجھ سے میرا کوئی تعلق۔ وہ حضرات اللہ اکبر کہتے تھے تو دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ ہمارے تصورات اور ہمارے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا نماز ہی میں آتی ہے۔ ان حضرات کا تکبیر تحریم نام ہی ہے ایسی تکبیر جس سے اب تک جو چیزیں حلال تھی وہ سب حرام، اور اب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات عالی ہی کی طرف میری توجہ۔ اس لیے اس صورت میں شرح صدر فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، سخت ہے، اولئک فی ضلال مبین۔ آگے اللہ پاک نے قرآن کی فضیلت بتلائی، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک کی ذات عالی نے بہترین بات اور بہترین کلام کتاب متشابہ مثلا، ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے، متشابہ کا معنی، اور دوسرا معنی متشابہات اور محکم، لیکن یہاں مراد ہے مضامین، مطلب ایک دوسرے سے ملتے جلتے، مثانی بار بار ایک کے بعد دوسری مرتبہ پڑھی جا رہی ہے، چاہے سورہ فاتحہ اس سے مراد ہو، چاہے پورا قرآن کریم مراد ہو۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، دوستو یہ قرآن یہ صفات پیدا کرتی ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے یخشون ربهم، ایک اللہ کی خشیت اور خوف میرے اور آپ کے دل میں آنا چاہیے۔ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، بدن کانپ اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن نہیں حدیث قال رسول اللہ بولنا چاہتے تھے اور پورا جسم آپ کا کانپنے لگتا کہ کس کی بات نقل کر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قرآن کریم سے تلین جلودهم وقلوبهم
إلى ذكر الله. اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف ہمارا جسم کا ظاہری حصہ بھی نرم ہو اور قلوبہم ہمارے دل بھی نرم ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. دوستو اور بزرگوں، اسی بنیاد پر آگے اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اس میں پارے کے اخیر میں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، ایک وہ آدمی جو چند آدمیوں کے یہاں کام کرتا ہو الگ الگ، ورجلا سلما لرجل، اور ایک وہ آدمی جو ایک ہی کے یہاں کام کرتا ہو. هل یستویان مثلا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ جو سب کے یہاں کام کرتا ہے سب کے وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھتے ہیں عورتیں بیچاری فوٹو دینے والی یا کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، 2 گھنٹے یہاں 2 گھنٹے وہاں، تو ایک کے یہاں ذرا تاخیر ہو گئی تو وہ ناراض، دوسرے کے یہاں جلدی پہنچ گیا تو بھی یہ ناراض کہ اس کے یہاں جلدی میرے یہاں دیکھ. یہ سب آقاؤں کو راضی کرنا پڑتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اور باب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک خدا بندے خصوص جس کے علاوہ اور کوئی نہیں. کیا اس ایک خدا کی عبادت اور اس ایک خدا کو راضی کرنا مشکل ہے؟ یا ان خداؤں کو جو بیچارے ادھر ادھر. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہی فرمایا کہ میرے ساتھیوں یہ کیا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے الحمدللہ. مثال بیان فرمائی اللہ پاک نے اور یہ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسی مثالوں کے ذریعے قرآن